السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات۔ کراچی سے ایک سرجن ڈاکٹر کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ویسے تو علم کو مانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ قرآنی علاج بتاتے ہیں، قرآنی وظیفے بتاتے ہیں جس کے پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں آپ پر اعتماد کر کے فون آپ کو کر رہا ہوں۔ میری بیوی ناراض ہو کر لاہور چلے گئی ہے، ذرا سی بات کے اوپر ناچاکی ہوئی اور وہ گھر چھوڑ کر چلے گئی، بچے بھی ساتھ لے گئی اور میں پریشان ہوں۔ اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کو میں پڑھوں تو میری بیوی میری طرف متوجہ ہو جائے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، جو گفتگو تو لمبی تھی لیکن مختصر سی بات کرتا ہوں کہ ان کی بات سنی اور بات سننے کے بعد میں نے کہا کہ آپ اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو 3 دن یا 5 دن یا 7 دن میں آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ اور آپ کا یقین بھی پختہ ہو جائے گا، اور جب وہ آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر مکمل یقین ہو جائے گا۔ پھر آج ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں، پھر کل آپ بھی وظیفہ بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے چلیں دیکھتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک وظیفہ بتا دیا، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انہ لحب الخیر لشدید، انہ لحب الخیر لشدید۔ یہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حافظ یا قادر، وہ وظیفہ جو آپ نے رات عشاء کو پڑھنا ہے وہ اس کی دل میں شدید محبت پیدا کر کے، مٹھاس پیدا کر کے آپ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یا حافظ ہو یا قادر ہو جب آپ پڑھیں گے تو وہ قدموں کو آپ کی طرف لانے کی کوشش ہوگی۔ تو آپ اسے 11 دن لگاتار عمل آپ نے کرنا ہے، اور جیسے ہی رابطہ ہو جائے مجھے فون کر کے بتا دینا کہ میرا رابطہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے وظیفہ شروع کر دیا۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کی کال آتی ہے، کہتے ہیں قاری حامد پیا صاحب مبارک ہو، میری بیوی کا خود فون آ گیا اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آ کر لے جاؤ۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ وظیفے کو جاری رکھیں تاکہ قدم اس کے بڑھنے شروع ہو جائیں اور وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ اس نے 5ویں دن پھر فون کیا، پہلے تیسرے دن فون کیا، پھر 5ویں دن فون کیا کہ آپ مجھے لینے آتے ہو یا میں بھائی کے ساتھ آ جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ بھائی کے ساتھ آ جائیں تو بہتر ہے، میں تھوڑا سا مصروف تھا،
یا میرا انتظار کرو، جب میں فارغ ہو جاتا ہوں تو میں آ جاتا ہوں آپ کو لینے کے لیے۔ اس نے بولا نہیں، میں خود ہی آ رہی ہوں۔ جب وہ واپس آ گئی تو ڈاکٹر صاحب نے خوشی سے نہال ہوئے، دوسرے ڈاکٹر دوست و آپ جو میرے بھی جاننے والے تھے، انہوں میں چہہ مگوئیاں ہوئیں اور سب نے کہا کہ جناب آپ نے قاری حامد پیا کو مانا ہے یا قرآنی قوتوں کو مانا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے دونوں کو ہی مان لیا۔ اب میں وظیفہ QHB TV چینل کا ممبر بنوں گا اور وہاں سے قاری صاحب کی ویڈیو اٹھا کر انٹرنیٹ پر شیئر کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ اور ایک ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب تھے، انہوں نے مجھے کال کر کے ساری داستان سنائی، اور مجھے بھی خوشی ہوئی، اور یہ بڑی خوشی ہوئی کہ قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے میری ویڈیو جو ہے وہ اپنے گروپوں کے اندر شیئر کرنی شروع کر دی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے سے کام لینا چاہوں تو اس کا رخ جو ہے اس کام کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ یہ ایک بہانہ تھا بیوی کی ناراض ہونے کی اور وظیفہ پڑھنے کا، لیکن اصل کام جو رب العالمین نے لینا تھا وہ میرے وظیفوں کو تقسیم کرنے کا لینا تھا، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، مسلمان بھائی بہن، بوڑھے جوان ہمارے وظیفوں کو پڑھیں، جو قرآنی وظیفے ہیں، قرآنی آیات کے وظیفے ہیں، قرآنی صورتوں کے وظیفے ہیں، اور اللہ کے صفاتی ناموں کے وظیفے ہیں، جنہیں پڑھ کر لوگ اپنی اصلاح کریں، اپنا فائدہ حاصل کریں اور ثواب بھی حاصل کریں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ جڑ کر تقسیم کرتے ہیں وظیفوں کو، تو وہ بھی ثواب کے حقدار ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ان وظیفوں کو جو بھی تقسیم کرے گا اسے ثواب ملے گا، اس کے گناہ معاف ہوگا۔ تو یہ وظیفہ ہر بندہ جو کر سکتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور درمیان میں 111 مرتبہ انہ لحب الخیر لشدید پڑھے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خافض یا قادر پڑھو۔ یہ بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے حب کے لیے۔ جس کو راضی کرنا چاہتے ہو راضی کر لو اس وظیفے کو پڑھ کر، اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔